باتیں کی یہاں پر کہ اسپیکر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے. ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب اسپیکر وہاں پہ. اور پلوامہ میں جو کامیابی ہے, پلوامہ میں جو ہماری کامیابی ہے, وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے. اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں, اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں. روک کے دیا آپ کو دے رہا ہوں. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے سر یہ کوئی پاکستان کے اداروں کو متنازع کون بنا رہا ہے؟ ہندوستان کی بولیاں کون بول رہا ہے؟ پاکستان کے مفادات کو نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ آج جناب اسپیکر بلوچستان میں کھڑے ہو کر ان کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کی آزادی کے نعرے لگے. شرم آنی چاہیے تمہیں, شرم آنی چاہیے تمہیں. تم پاکستان کی بات کرتے ہو. آج مجھے لگتا ہے اور مجھے کہنے دیجئے نریندر مودی کی روح اس میں منتقل ہو گئی ہے. یہ وہ آج جو بیانیہ, جو ہندوستان کا بیانیہ ہے, وہ آج ان کی گھٹی میں شامل ہو گیا ہے. سڑکوں پہ نکل کے پریشر ڈالیں گے, میں اس کے لیے تیار ہوں. ریزائن کرنا چاہتے ہیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. کٹ پتلیوں کا کھیل اب انشاءاللہ ختم ہونے کو ہے. پاکستان کے اداروں سے بڑا کوئی نہیں ہے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, ادارے رہتے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا موقف درست ہے. یہ حکمران جعلی ہیں. پاکستان آپ کی وجہ سے گرے لسٹ میں گیا. ہم سب ایک پیج پہ ہیں. باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ آنا پڑے گا. آرمی چیف نے جنرل قمر باجوہ صاحب نے وہاں پہ یہ بریفنگ دی اور ابھی نندن کے ریلیز کرنے کے ضرورت پہ زور دیا اور اس بات کا امپریشن دیا گیا کہ اس کے کی اپیزمنٹ کا کوئی نہ کوئی مثبت اثرات جو ہے بھارت کی طرف سے آئیں. جو آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ میں, اس کے ریٹرنز کیا ہے؟ کلبھوشن کو رہا کرنے کے لیے اور باعزت اس کو گھر بھجوانے کے لیے انتظامات آپ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر دعا گو ہوئے مودی کے لیے, ہاتھ اٹھائے کہ یہ الیکشن جیت جائے. یہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے, خوش کرنے کی بھارت کو اور مودی کو خوش کرنے کی جو پالیسی تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ سقوط کشمیر ہوا. یہ رنگ بازی ہو رہی ہے. اس نے کشمیر سے غداری کی ہے موجودہ وزیر اعظم نے. آتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو. آج بلوچستان کا ماحول ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی پسماندہ علاقے میں آ گئے ہیں, اور بلوچستان کو ہر دور حکومت میں پیکج دیا جاتا ہے. پیکج دینے کا مقصد عوام کی خدمت ہوتا ہے, حکومت کا کام ہے, مگر یہ لوگ پیکج ایسے دیتے ہیں جیسے ہم اور آپ بھکاری ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں سارے جیب کترے ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں, جی تباہ ہو گیا, مارے گئے, ملک تباہ ہو گیا. وہ کیا ہے کہ ان کی پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی, جو ملک سے غداری کی, ان کو اب اکاؤنٹیبل, ان کا احتساب ہوگا. اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو اب جو مرضی کر لے, وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا, اس نے احتساب کرنا ہے ان کا. یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. فیصلہ کن وقت ہے پاکستان. انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. جو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا گیا, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پہ جو انڈیا کے موقف کو, نظریے کو اور سوچ کو فروغ دیتے ہیں. اربیاد مری پر جب لندن میں یو کے کی عدالتوں میں کیس چل رہا تھا دہشت گردی, خلستان کی آزادی کے لیے, اور ان کے لیے جو وٹنس ویڈیو لنک کے لیے جس نے ان پر گواہی دی تھی کہ یہ بے گناہ ہیں, وہ کون تھے؟ موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب. اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کرتا ہوں ان کا, جی I do the same as a terror suspect says عمران خان. آج جو بلوچستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں, یہ ان مظالم کا نتیجہ ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہ کرتا. ملک کا وزیر اعظم اس وقت کر سکتا ہے. انیس نورانی اگر سلپ آف ٹنگ ان سے ہو گیا ہے, اگر ان کو اگر سزا دی جاتی ہے تو وزیر اعظم کے لیے تھوڑی سی سزا بنتی. کلبھشن کے لیے ہم تو آرڈیننس نہیں لے کے آئے تھے جو راتوں رات اور 1-2 مہینے وہ آرڈیننس چھپا کے رکھا. کلبھشن کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنی ایکسیس تو نہیں دی تھی جتنی کہ اس حکومت نے دی. اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے. ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں, چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے.
وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا, کچھ نہیں ہونا تھا, صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا. جنرل فیض صاحب, آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا؟ کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دینے کی پیشکش کی؟ کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی؟ وہ کون سی 2 سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا؟ بتائیے, آپ نے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا. آپ نے تو آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا. کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیوں ڈیفائی کیا آپ نے اپنے حلف کو؟ آپ نے تو سیاست میں دخل نہ دینے کا حلف اٹھایا تھا. کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیا فیض آباد دھرنا کیس آپ کے خلاف چارج شیٹ نہیں؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا؟ اس کے باوجود آپ کی نہ صرف بطور لیفٹیننٹ جنرل ترقی ہوئی بلکہ آپ کو ISI کے سربراہ کا عظیم الشان منصب بھی عطا ہوا, جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تاکہ وہ آپ کی نظر ثانی کی درخواست سن نہ سکے. واہ واہ, کیا کیا آپ نے جنرل فیض. یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے, ایک. آپ پچھلے کئی سالوں سے بے دھڑک سیاست میں مداخلت کیے چلے جا رہے ہیں. آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے. اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر صرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مصائب سے دوچار نہ ہوتے جن سے وہ آج دوچار